نام سنا ہوگا اجمل فیملی، بہت مشہور ہیں آپ کے ہاں، اور جناب والا سیاست بھی کرتے ہیں، UDF بھی چلاتے ہیں۔ ان کے والد حاجی اجمل علی انتقال ہو گیا، ان کے پاس کتنی دولت وہ خود ان کو بھی نہیں معلوم، لیکن میرے بھائی دنیا سے چلے گئے، 1 روپیہ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ کیا کام آ رہا ہے ان کی قبر میں؟ جو یہاں مدرسے بنا کے گئے، جو یہاں مسجد بنا کے گئے، جو یہاں دین کے کام میں خرچ کر کے گئے، جو بیواؤں کو دے کر گئے، جو یتیم بچوں کو دے کر گئے، جو مدرسے کے طلباء کو پڑھا کر گئے، آج حاجی اجمل علی اپنی قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب حاجی اجمل علی کو دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خرچ کرو اپنا پیسہ، یہ پیسہ محبت کے لیے نہیں ہے۔ اور دیکھو، ایک وقت ایسا تھا کہ حاجی اجمل علی اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر بازار میں سامان بیچا کرتا تھا، 1-2 روپیہ کماتا تھا، اپنے بچوں کو بھی پالتا تھا، اللہ کی راہ میں دیتا تھا۔ اللہ نے ان کے کاروبار کو بڑھایا، بڑھاتا رہا، اور حاجی اجمل علی دونوں ہاتھ سے اللہ کی راہ کے اندر پیسہ خرچ کرتے رہے۔ کوئی حساب نہیں تھا کہ کتنا روپیہ سال کے اندر وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، مدرسوں کو دیتے ہیں، مسجدوں کو دیتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں، طلباء کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر پیسہ اللہ تعالیٰ وہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دولت کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے یاد رکھنا کبھی بھی دولت کم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، 1 روپیہ دو گے اللہ تعالیٰ بدلے کے اندر 10 عطا فرمائیں گے، ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ کوئی دنیا کے اندر میرے بھائی جو خرچ کر دو گے، جو کھا لو گے، جو پی لو گے، وہی تمہارا ہے، نہیں تو تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد اس کے لیے لڑتی رہے گی۔ تو متقی وہ ہیں جو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ آگے فرماتے ہیں متقی وہ ہیں جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے تو گالی نہیں بکتے، جب غصہ آتا ہے تو مار پٹائی نہیں کرتے، جب غصہ آتا ہے تو لوگوں کو ڈنڈا لے کر نہیں دوڑاتے، جب غصہ آتا ہے تو اپنی مہیلا کو نہیں مارنے لگتے، جب غصہ آتا ہے تو بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، جب غصہ آتا ہے تو اپنے بچوں کو نہیں مارا کرتے۔ مسلمانوں، تمہارے گھر کے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ گھر کے اندر جھگڑے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تم کو غصے پر قابو نہیں ہے۔ غصہ آیا تو پاگل ہو گیا انسان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ غصہ شیطان کے عمل میں سے ایک عمل ہے۔ جس کو غصہ آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس پر مسلط ہو گیا۔ اللہ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا غصہ آئے تو پانی ڈالو اپنے اوپر، اس سے بھی نہ غصہ ٹھنڈا ہو وضو کر لو۔ فرماتے ہیں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیکن غصے کے اندر آدمی پاگل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ غصے میں میرے بھائی اپنے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی ماں کو مارتے ہیں، اپنے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ کیوں ہے یہ؟ غصے کے اندر کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ گھر گھر کے اندر لڑائی، مرد کو غصہ آیا تو عورت کو مارے گا، سب سے بہادر بنتا ہے اپنی عورت کو مار کے۔ عجیب، وہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو مرد کیسے کہتا ہے؟ وہ مرد ہے ہی نہیں جو اپنی عورت پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ بیچاری جس طریقے سے گائے اور بھینس ہوتی ہے، جس کو آپ باندھ دیتے ہیں رسی سے اور وہ رسی چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے، اسی طریقے سے یہ عورت آپ کے نکاح میں اللہ نے دے دی، آپ سے بن گئی۔ کبھی تصور کرنا
اپنے ماں باپ کے پاس 20 سال 22 سال رہتی ہے، تمہارا گھر الگ اس کا گھر الگ، اس کے ماں باپ اس کو محبت دیتے ہیں، محبت کے ساتھ پالتے ہیں، اپنی بچی کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، تم نے ایک جملہ کہا کہ مجھ کو قبول ہے، تمہاری بیوی اپنا گھر، اپنی ماں، اپنا باپ، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنا آرام سب کچھ چھوڑ کر تیرے گھر میں آ گئی اور تو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے؟ کیسا بے غیرت انسان ہے تو؟ تم کہو گے کہ بھئی تیز ہوتی ہے، زبان کی تیز ہوتی ہے، بھئی ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تمہارے لیے مرد کا مردانگی یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر صبر کرے، مرد کی مردانگی یہ ہے کہ وہ بیویوں کے حقوق کو اس کے بعد بھی ادا کرے، بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کس طریقے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، امت کو سبق دے رہے ہیں۔ کبھی کیا ہے تم نے؟ ذرا سوچ لینا۔ اللہ کا نبی، اما عائشہ پانی پیتی ہیں گلاس سے، بھئی اٹھاؤ، آپ نے پانی پیا، اما عائشہ پانی پیتی ہیں، اللہ کا نبی جس جگہ سے اما نے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے، اللہ کا نبی بھی اسی جگہ سے ہونٹ لگا کر پانی پیتے ہیں۔ یہ اپنی بیویوں کی دلداری اللہ کا نبی فرماتا، اور تم کو حکم دے رہا ہے، تم کو سبق دے رہا ہے کہ دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اما عائشہ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی ہیں اور اس کو اپنے منہ سے دانت سے کاٹتی ہیں، اللہ کا نبی اب اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور جس جگہ سے اماں نے کھایا ہے اللہ کا نبی بھی اب اسی جگہ سے اس گوشت کے ٹکڑے کو کھاتا ہے۔ یہ ہے آپ کا حق، آپ کی بیوی کو جو آپ کو ادا کرنا ہے۔ کبھی یہ تو بتاؤ کہ تم روز جاتے ہو گھر کھانا کھاتے ہو، کبھی اپنی بیوی کو پاس بٹھا کے کھلایا بھی ہے اپنے ساتھ؟ آج کل گھر کا یہ ماحول نہیں ہے، مرد الگ کھاتا ہے، عورتیں بیچاری بعد میں جو بچا کچا ہوتا ہے وہ جا کر الگ کھاتی۔ کبھی اپنے ہاتھ سے لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا ہے؟ تم کہو گے کہ یہ تو کیسی بات ہو گئی؟ میرے بھائی، اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے اپنی بیویوں کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں۔ کیا تم نبی سے بڑے ہو گئے ہو؟ تمہاری غیرت نبی سے بڑی ہو گئی؟ محبت کرو، محبت کرو۔ دیکھو گھر کے اندر سکون اور راحت کیسے میسر ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی یہ تمام چیزیں کر کے بتلا کر تشریف لے گئے دنیا سے۔ بڑا برا سمجھا جاتا ہے آج کے زمانے میں کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر کہیں گھومنے کے لیے جائیں، تفریح کے لیے جائیں۔ اللہ کے نبی اپنی اہلیہ محترمہ کو گھمانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، کھیل دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی زوجہ محترمہ مطہرہ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ نبی میں اور اما عائشہ میں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اما عائشہ جیت جاتی ہیں، ایک دفعہ اللہ کے نبی جیت جاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا جو زندگی ہے، گھریلو زندگی، آپ کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کیسا۔ آج تو بس غصہ آیا اور آدمی پاگل، گھر کے اندر گالی، گھر کے اندر مار، گھر کے اندر پیٹنا، گھر کے اندر گالی اور کوسنا، باہر کسی سے لڑائی ہوگی جا کے گھر میں غصہ اتارے گا اپنی بیوی کے اوپر۔ میرے بھائیوں، یہ عمل نہیں ہے متقیوں کا۔ اللہ فرماتا ہے متقی وہ ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر لوگ ان کے ساتھ برا کرتے ہیں، متقیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دیا کرتے ہیں، وہ ان سے بدلہ نہیں لیا کرتے۔ کوئی گالی دیتا ہے اس کو گالی نہیں دیتے، کوئی پریشان کرتا ہے اس کو پریشان نہیں کرتے،
کوئی دکھ دیتا ہے متقی اس کو بدلے کے اندر دکھ نہیں دیتے، بلکہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کو معاف کرتے ہیں اور اس کا بدلہ اپنے اللہ سے چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تقوی والی زندگی گزارو، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارو، اپنے اعمال درست کرو، وہ عمل کرو کہ کل اللہ کی جنت تم کو ملے، وہ تیاری کرو کہ کل قیامت کے دن ہم کو جن سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور روپیہ اور پیسے سے محبت مت کرو، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو تاکہ اللہ تعالی متقیوں میں تمہارا شمار فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے، آنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔